کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. ہمارا پچھلا جو شو تھا سنڈے کا شو تھا, اتوار والے دن شو ہوا تھا. اس شو میں بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب جو کہ ریٹائرڈ ڈی جی نیب ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹیبلٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں, جبکہ شہزاد اکبر صاحب چلے گئے تھے, یہ عہدہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس کے بعد آج کل پرویز الہی کے ساتھ یہ ایڈوائزر ہیں, ان کے مشیر ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور پبلک پروسیکیوشن کے. تو پچھلے سنڈے کو بات ہوتی ہے, میں اسحاق ڈار کی انکوائری کے حوالے سے بات کر رہا تھا اور ان سے سوال کر رہا تھا کہ کیا نیب میں کوئی ایسا میکنزم ہے کہ اگر کوئی انکوائری 16 سال سے کسی انکوائری کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا تو کیا کوئی میکنزم ہوتا ہے نیب کا کہ نیب اپنے جو اس کیس انکوائری کا انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے اور سپروائزنگ آفیسر ہوتا ہے تو ان کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں, ان سے پوچھ سکیں کہ جناب اتنا عرصہ ہو گیا, یہ انکوائری سے اپ گریڈ ہو کے دوسرے مرحلے میں گئے ہی نہیں, دوسرا مرحلہ, تیسرا مرحلہ, پھر الٹیمیٹلی جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ ٹرائل کا ہوتا ہے, عدالت میں کیس نے جانا ہوتا ہے, جہاں فیصلہ ہونا ہوتا ہے, جہاں پروسیکیوٹر نے کیس کو لڑنا ہوتا ہے اور وکیل صفائی نے آنا ہوتا ہے. پھر جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ آنا ہوتا ہے کہ اس ملزم پہ جو الزام لگے تھے وہ صحیح تھے یا غلط تھے. تو مصدق عباسی صاحب نے, بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب نے کہا کہ اس طرح کا تو کوئی کیس تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ غلط بیان کر رہے ہیں, آپ میری بات سنیں. تو پھر وہ نواز شریف صاحب پر جو کیسز تھے جو ایکیوٹل ہوئے تھے, جو قواش ہوئے تھے عدالتوں کے ذریعے, وہ ان کا ریفرنس لے آئے تھے بیچ میں. تو میں اس پہ کچھ چیزیں بتا گیا آپ کو. پچھلے شو کے چنک بھی چلیں گے جہاں پر بریگیڈیئر عباسی صاحب جو کہہ رہے تھے اور میں جو پوچھ رہا تھا اس حوالے سے, اور پھر فیکٹس بھی جو سکرین پر ڈاکومنٹ چل رہے ہوں گے, دستاویزاتی ثبوت چل رہے ہوں گے کہ کون سا اسحاق ڈار کا کیس تھا جس کی میں بات کر رہا تھا اور وہ کون سا اسحاق ڈار کا کیس تھا جس کی مصدق عباسی, بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب بات کر رہے تھے. سن 2000 میں ایک انکوائری شروع ہوتی ہے اسحاق ڈار پہ. اب وہ سن 2000 سے لے کے سن 2016 تک صرف انکوائری رہتی ہے, انکوائری کی سٹیج تک ہی رہتی ہے. وہ اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن میں نہیں جاتی, وہ اپ گریڈ ہو کے ریفرنس میں نہیں جاتی, وہ اپ گریڈ ہو کے ٹرائل میں نہیں جاتی کہ جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے, عدالت میں جا کے فیصلہ ہونا ہے کہ جو الزامات لگے تھے وہ صحیح تھے یا غلط تھے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نیب میں کوئی اس طرح کا میکنزم ہو کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ یہ جو 16 سال سے انکوائری پڑی ہوئی تھی اس کا آئی او کون تھا, انویسٹیگیٹنگ آفیسر کون تھا, سپروائزنگ آفیسر کون تھا, اور یہ اتنی دیر کیوں لگی کہ 16 سال تک یہ صرف انکوائری رہی اور 16 سال بعد اچانک یہ کلوز کر دی گئی. کیا کہو گے آپ؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا آپ ہسٹری میں آپ جائیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو جب یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے نواز شریف صاحب تو اس وقت اسحاق ڈار ادھر رہ گئے تھے اور ٹوٹل 4 کیسز ان کے لاہور میں تھے. اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو چاروں کیسز میں یہ کنوکٹ ہو گئے تھے. اس میں ایک ہیلی کاپٹر کیس تھا, ایک حدیبیہ کیس تھا. لیکن میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں, اسحاق ڈار صاحب کی انکوائری, میں شریف خاندان کی انکوائریز کی بات نہیں کر رہا, وہ جس میں وہ گئے تھے عدالت میں گئے تھے, انہوں نے قواش کرا لیے تھے. میں اسحاق ڈار صاحب کی 16 سال تک جو انکوائری پینڈنگ پڑی رہی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ نیب اپنی طرف سے نہیں کر سکتی تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ 16 سال کیوں لگے اس انکوائری کو اور کون کون انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا یا سپروائزنگ آفیسر تھا, کیوں یہ اپ گریڈ نہیں ہو کے اگلی سٹیج پہ جا سکی. میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ کی یہ بات ہی غلط ہے نا. میں اس بات کو صحیح کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ میری بات پوری سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. ان سب کیسز میں نواز شریف کے ساتھ یہ اسحاق صاحب ایبیٹر کا کام کرتے رہے. ایبیٹر سمجھے جو معاونت کرتا ہے. اور ایک کیس ان کا جو تھا جس میں یہ حدیبیہ والا جو کیس تھا اس میں یہ اپروور بنے تھے 164 کی عدالت کے سامنے یہ اپروور بنے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی یہ میں وعدہ معاف گواہ بنتا ہوں اور میں منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں ان کے بیہاف پہ, نواز شریف اس کی فیملی کے بیہاف پہ. پھر ہوا یہ کہ بعد میں اس کیس سے مکر گئے کہ جی یہ جو میں نے عدالت کے سامنے بیان دیا ہے وہ اس سے مکر گئے تھے. اچھا, ان کے سب سے دیکھیں بے توقیری اور احسان فراموشی اور بد اخلاقی اس چیز سے لگتی ہے کہ جو منی لانڈرنگ یہ نواز شریف کی کرتے رہے, وہ ایک فیملی تھی لندن میں, قاضی فیملی, اس کے پاس ہی جا کے رہے تھے اسحاق صاحب, اور ان کے ہی شناختی کارڈ انہوں نے استعمال کر کے جعلی اکاؤنٹ بنائے اور جعلی اکاؤنٹ بنا کے منی لانڈرنگ کرتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ لاہور میں جب 2 ججز کے بینچ نے ان چاروں کیسز کو ہمارے قواش کر دیا, ختم کر دیا, اور اس میں ایک اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس عرفان بھی تھے اسی مطلب اس بینچ کے حصہ تھے
جنہوں نے ان 4 کیسز کو ختم کر دیا تھا. جب یہ 4 کیسز ختم ہوئے اور اگر آپ اس فیصلوں کو دیکھیں تو چاروں فیصلے کٹ پیسٹ ایک جیسے تھے. اور جیسے عرفان بعد میں ارلی ریٹائرمنٹ لے گئے تھے, ان کا کوئی اپنا ایسٹس کا معاملہ بن گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب آگے کیس چلتا ہے تو یہ جب قواش ہو گیا تو نیب نے جان بوجھ کے, ابھی یہاں پہ یہ بازار نوٹ رکھیے گا, اس وقت نیب نے جان بوجھ کے سپریم کورٹ میں جانا تھا اپیل کے اندر, نیب جان بوجھ کے نہیں گئی. اور اس وقت ان کی حکومت آ چکی تھی, وہ میثاق جمہوریت والا معاملہ چل رہا تھا کہ آپ نے ہمیں نہیں چھیڑنا, ہم نے آپ کو نہیں چھیڑنا. نیب کے کیونکہ وہ بندے جو تھے اس وقت جو پی جی اے تھے, امریکن ریٹرن شکارپور کے رہنے والے, مجھے یاد ہے, اور قمر چودھری صاحب یہ اس وقت چیئرمین تھے, تو انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کر دیا. اور جب ڈیلے کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو آپ پھر دوبارہ اپیل میں نہیں جا سکتے. یہ اپیل میں جب نہیں گئے اس کے بعد جے آئی ٹی آ گئی. جے آئی ٹی آ گئی پاناما کی. جب پاناما کی جے آئی ٹی آ گئی تو اس کے اندر ایک ریکمنڈیشن آئی کہ حدیبیہ کیس کو دوبارہ کھولا جائے. حدیبیہ کیس کو دوبارہ کھولا جائے, اس میں آرڈر آ گیا. اس میں 4 کیسز تھے جے آئی ٹی کو, اگر آپ کو یاد ہو, 3 نواز شریف کے تھے اور اسحاق ڈار کا ایک ایسٹس کا کیس تھا. اور یہ جو ایسٹس کا کیس یہاں پہ حدیبیہ کو کھولنے کا کہا گیا اور ایسٹس کا کیس بنانے کو کہا گیا. یہ اس وقت یہاں سے ان کا کیس شروع ہوتا ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں انکوائری تھی, ایسا نہیں ہے. حدیبیہ میں کیا ہوا کہ جب ہم گئے, نیب والے گئے, تو اس وقت کیونکہ جسٹس کھوسا نے آرڈر دیا تھا پاناما کے ڈیسیژن میں کہ آپ نے اس کو حدیبیہ کو کھولنا ہے, تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ ایک عجیب سا ڈیسیژن لیا. اب پتہ ہے مصدق عباسی صاحب, ہمارا شو کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہوا, لیکن مصدق عباسی صاحب وہ آپ سے اسی ایشو پہ دوبارہ میں کسی وقت کوشش کروں گا کہ آپ ہمیں جوائن کریں کہ اسحاق ڈار پہ 2000 میں سن 2000 میں ایک انکوائری صرف اسحاق ڈار پہ تھی, اس پہ بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ جے آئی ٹی میں جو کچھ ہوا اس پہ بھی بات ہوگی. اس حوالے سے میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ آپ کو دوبارہ ہمارے ساتھ رکھیں تاکہ اس پہ مصدق عباسی صاحب کو لمبی چوڑی ہماری بات ہوگی. نیب نے 11 فروری 2000 کو اسحاق ڈار کے خلاف انکوائری شروع کی تھی, جو 16 سال تک صرف اور صرف انکوائری ہی کی سٹیج پر رہی, اور پھر 16 سال گزرنے کے بعد 15 جولائی 2016 کو خاموشی سے کلوز کر دی گئی. یہ انکوائری اسحاق ڈار پر مس یوز آف اتھارٹی کے الزام سے اور ایسٹ بیونڈ مینز کے الزامات سے شروع ہوئی تھی. اسحاق ڈار پر اس انکوائری میں الزام تھا کہ انہوں نے پاکستانی 2 کروڑ 30 لاکھ, برطانوی پاؤنڈ 34 لاکھ اور امریکی ڈالر 12 لاکھ مبینہ طور پر ناجائز طور پہ اکٹھے کیے تھے. اس انکوائری کا نیب ریکارڈ میں ابیوز آف آفیشیل پوزیشن بائی پبلک آفس ہولڈر کے صفحہ نمبر 26 پر, سیریل نمبر 26 پر درج ہے. صفحہ بھی 26 ہے, سیریل نمبر بھی 26 ہے, جس کے 13 کالم ہیں. ان کالموں میں کس طرح کا الزام ہے, کمپلینٹ کس تاریخ کو ہوئی تھی, کمپلینٹ ویریفیکیشن کس طریقے سے ہوئی تھی, جس میں انکوائری اور انویسٹیگیشن کی تاریخ درج ہوتی ہے, کتنے پیسوں کی کرپشن ہوئی تھی, اور پھر آخری کالم میں کرنٹ سٹیٹس لکھا ہوتا ہے کہ کیا انکوائری پر انویسٹیگیشن جاری ہے, انکوائری جاری ہے, یہ کلوز کر دی گئی ہے. اسی کالم میں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف چلنے والی انکوائری کے کلوز ہونے کی تاریخ درج ہے. اسحاق ڈار اس انکوائری کا ریکارڈ نیب کے ریکارڈ میں شامل ہے. میں نے اسی پہلی انکوائری کا حوالہ اپنے 7 ستمبر کے اتوار والے شو میں رات 8 بجے اسی کیپٹل ٹی وی میں دیا تھا, اور میں نے اپنے شو میں شریک مہمان وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور پبلک پروسیکیوشن بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب تھے, جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی مشیر اکاؤنٹیبلٹی رہے ہیں. مصدق عباسی صاحب ڈی جی نیب بھی رہے ہیں. ان سے سوال یہ کیا تھا کہ کیا نیب میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ وہ اس انکوائری انویسٹیگیشن آفیسر اور سپروائزری آفیسرز کے خلاف تحقیقات کرے, جو 16 سال سے گزر جانے کے باوجود اسحاق ڈار کے خلاف چلنے والی انکوائری کا فیصلہ ہی نہیں ہو پایا, کیونکہ یہ انکوائری اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن کے مرحلے میں داخل نہ ہو سکی, اور نہ ہی ریفرنس بن سکی, اور نہ ہی پھر ٹرائل میں جا سکی کہ فیصلہ ہو سکے, عدالت کا فیصلہ آ سکے کہ اسحاق ڈار نے جو الزام لگا تھا وہ اس میں مجرم ہے یا بے گناہ. اس سوال کے جواب میں مصدق عباسی صاحب نے شریف خاندان کے خلاف فائل ہونے والے ریفرنس کا حوالہ دینا شروع کر دیا, جو لاہور ہائی کورٹ نے ختم کیے تھے, اور نیب نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی تھی.
اب ریفرنس میں اسحاق ڈار نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی اور سیکشن 144 کا بیان بھی دیا تھا، لیکن جب میں نے مصدق عباسی صاحب سے دوبارہ درخواست کی کہ عباسی صاحب میں تو اسحاق ڈار صاحب کے خلاف چلنے والی انکوائری کے حوالے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں، لیکن آپ تو نواز شریف کے خلاف فائل ہونے والے وہ ریفرنسز کے ریفرنس دے رہے ہیں جو قواش کر دیے گئے تھے عدالت میں، تو اس وقت مصدق عباسی صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ یعنی کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، اس بات کو وہ صحیح کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ میری بات سنیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ مصدق عباسی صاحب کا یہ کہنا مجھے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، یعنی کہ مصدق عباسی صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار کے خلاف جس انکوائری کا ریفرنس میں دے رہا تھا وہ کوئی انکوائری ہوئی ہی نہیں تھی، جو سن 2000 میں شروع ہوئی اور 2016 میں کلوز کر دی گئی۔ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وہ مصدق عباسی صاحب بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جب پاناما پیپرز آنے کے بعد جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی تھی تو جے آئی ٹی جہاں اور ریکمنڈیشن دی تھی، اس میں ایک ریکمنڈیشن تھی اسحاق ڈار کے خلاف انکوائری کی۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار کے خلاف کوئی انکوائری نہیں چل رہی تھی۔ اس پر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ مصدق عباسی صاحب کو تیسری مرتبہ اس سوال پہ لاؤں کہ اسحاق ڈار کے خلاف 2000 میں شروع ہونے والی پہلی انکوائری 16 سال بعد 15 جولائی 2016 کو کلوز کر دی گئی تھی۔ تو یہ نیب کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار تھا کہ وہ سسٹم تھا کوئی کہ وہ اسحاق ڈار کے متعلق ہونے والی یہ انکوائری جو 16 سال تک صرف انکوائری رہی تھی اور اپ گریڈ نہیں ہو سکی تھی، کیا وہ اپنے بندوں کو پوچھ سکتی تھی کہ کیوں اپ گریڈ نہیں ہوئی تھی؟ یہ اس طرح کا میرا سوال تھا، لیکن وہ میرے سوال کو لے کے کہیں اور چلے گئے۔ دنیا میں ایک بات ہے کہ دنیا میں جو اینٹی کرپشن ایجنسیز ہوتی ہیں جو ہم سے بہت آگے جا چکی ہیں، ان ملکوں میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی انکوائری کوئی انویسٹیگیشن ضرورت سے زیادہ وقت لے تو وہ جو اینٹی کرپشن ایجنسیز ہوتی ہے ان حالات کا جائزہ سنجیدگی سے لیتی ہے کہ انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن اس وقت تک کیوں نہیں اگلے مرحلے میں جا سکی۔ بہرحال میں نے مصدق عباسی صاحب کو پورا وقت دیا کہ جو وہ بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں، میں ان کو روکوں گا نہیں۔ یہ بات بھی کافی دلچسپی اختیار کر لیتی ہے کہ مصدق عباسی صاحب شریف خاندان کے خلاف جن ریفرنس کا حوالہ دیا تھا وہ نیب پر لکھے جانے والی میری کتاب ہے ڈارک پلرز آف اکاؤنٹیبلٹی، 150 صفحات میں مشتمل میری کتاب ہے، اور وہ ریسنٹلی امیزون کنڈل نے اس کو کلیئر کیا۔ میں نے اپنی اس کتاب میں ان کیسز کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی انکوائری تھی اس کا میں نے اپنی کتاب میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جو بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب جس کا ریفرنس لے کے آ رہے تھے، جن 4 ریفرنسز کا، اس کا میری کتاب میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 3 میں۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ کتابی شکل میں شائع کروں۔ اس میں بھی مصدق عباسی صاحب نے کہا تھا کہ شریف خاندان کے 4 ریفرنسز میں کنوکشن ہو چکی تھی شریف خاندان کو۔ ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب صرف ایک ہی ریفرنس میں کنوکٹ ہوئے تھے، جس کے بارے میں نیب کا اپنا ریکارڈ ہے، جو سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا۔ نیب کا اپنا ریکارڈ ہے کہ شریف خاندان کے خلاف صرف ایک ہی ریفرنس پر پراپر ٹرائل سے گزرا تھا، جبکہ باقی 3 ریفرنسز پراپر ٹرائل سے گزرے ہی نہیں تھے۔ مصدق عباسی صاحب شریف خاندان کے خلاف انہی ریفرنس کے حوالے سے ایک اور بات بھی کر گئے تھے کہ ان ریفرنس کا فیصلہ جسٹس فرخ عرفان خان نے دیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جن ریفرنسز کا بریگیڈیئر مصدق عباسی نے پچھلے اتوار کے شو میں ذکر کیا تھا، نیب کے اپنے ریکارڈ کے مطابق اور میری کتاب ڈارک ٹاورز آف اکاؤنٹیبلٹی کے مطابق صرف ایک ہی ریفرنس کا عدالت کے ذریعے فیصلہ آیا تھا، جو ہیلی کاپٹر کیس تھا، جس میں نواز شریف صاحب 21 سال کے لیے نااہل ہو گئے تھے اور 2 کروڑ روپوں کو جرمانہ ہوا تھا۔ یہی ایک واحد ریفرنس تھا جو مکمل طور پر پراپر طور پہ عدالت میں پہنچا اور پراپر طور پہ اس کا ٹرائل ہوا، جس کا فیصلہ آ گیا تھا۔ باقی 3 ریفرنسز کا کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، کیونکہ ان 3 ریفرنسز میں نیب کو کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی اور شریف خاندان بھی ملک سے جا چکا ہوا تھا۔ لیکن 2013-14 میں لاہور ہائی کورٹ میں 3 مختلف پٹیشنز دائر کی گئی تھیں۔ یہ پٹیشنز حدیبیہ پیپرز میں رائیونڈ اسٹیٹ اور لون ڈیفالٹ کیس تھے۔ یہ مختلف پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سنی تھی، لیکن ان پٹیشن کا فیصلہ سپلٹ ڈیسیژن تھا، یعنی کہ جو 2 جج تھے انہوں نے مختلف فیصلے دیے تھے۔ جسٹس خواجہ امتیاز احمد نے فیصلہ دیا تھا
کہ شریف خاندان کے خلاف ان ریفرنسوں کو قواش کر دیا جائے، لیکن نیب کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اگر ری انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے تو کر لے۔ لیکن جسٹس فرخ عرفان خان نے فیصلہ دیا تھا کہ شریف خاندان کے خلاف ان ریفرنسز کو قواش کر دیا جائے، لیکن نیب کو ان کیسز کی ری انویسٹیگیشن کرنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اس پر یہ معاملہ ریفری جج جسٹس سردار شمیم خان کو ریفر کر دیا تھا، اور جسٹس سردار شمیم خان نے جسٹس فرخ عرفان خان کے فیصلے سے متفق ہوتے ہوئے نیب کو ری انویسٹیگیشن کرنے سے روک دیا تھا۔ میری کتاب میں ان چاروں ریفرنسز کے بارے میں ذکر ہے۔ میری کتاب آج سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، امیزون کنڈل میں شائع ہو چکی ہے پچھلے اتوار 7 ستمبر کو ہونے والے شو سے، لیکن میں نے مصدق عباسی صاحب کو پورے کا پورا موقع دیا کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں، لیکن جب شو ختم ہو رہا تھا تو میں نے اپنے اختتامیہ دیتے وقت بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب سے بات کی تھی کہ وہ میرے ایک اور شو میں، یعنی کہ آج کے شو میں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اور آخر مصدق عباسی کو یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی پروڈکشن ٹیم کو بھی اس کام پہ لگا دوں گا کہ وہ مصدق عباسی صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے دوبارہ شو میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ آج بھی مصدق عباسی صاحب آنے والے تھے شو میں، انہوں نے شرکت کرنی تھی، اور ان سے میں نے یہ سوال کرنے تھے تاکہ مصدق عباسی صاحب بھی، بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب بھی جو کہنا چاہتے ہیں، جو پچھلے اتوار کو انہوں نے میرے شو میں کہا کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے میری بات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کیس انکوائری تو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد ان کی ریکمنڈیشن میں ایک ریکمنڈیشن تھی کہ اسحاق ڈار کی انکوائری شروع کی جائے، جبکہ جس انکوائری کا میں حوالہ دے رہا تھا وہ سن 2000 میں شروع ہوئی تھی، 11 فروری سن 2000 کو، اور وہ کلوز ہوتی ہے 15 جولائی 2016 کو۔ میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، چونکہ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ڈی جی نیب بھی رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کچھ سسٹم ہوا ہے نیب میں کہ وہ ڈٹرمن کرنا چاہے کہ اتنے سال، کیونکہ 16 سال کسی بھی انکوائری کا، کسی بھی انویسٹیگیشن کا وہ بڑا معنی خیز ہو جاتا ہے، 16 سال بہت ہوتا ہے عرصہ، انکوائری ہو یا انویسٹیگیشن ہو، جب تک کہ ٹرائل میں نہیں جا کے ٹرائل نہیں ہو جاتا، انکوائری اور انویسٹیگیشن پہ 16 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ کلوز کر بھی دی جائے اس کے باوجود کہ بھئی وہ 16 سالوں میں کیوں نہیں اس کا کوئی فیصلہ ہو سکا۔ اگر کلوز ہی کرنی ہوتی تو سال، 1.5، 2 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، جس میں یہ اینٹی کرپشن جو ادارہ ہوتا ہے جیسے نیب ہے وہ ڈٹرمن کر لیتی کہ اس کیس میں وہ ایویڈنس ہمیں اویلیبل نہیں ہو سکے گا جس کی بنیاد پر ٹرائل میں فیصلہ آ سکے نیب کے حق میں، تو وہ بھی 6 مہینے، سال، 1.5، 2 سال میں طے ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی اب 16 سال لگے، 16 سال کے بعد انکوائری کلوز ہوئی۔ تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا، لیکن مصدق عباسی صاحب نے کہا کہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ جے آئی ٹی کی جو جے آئی ٹی 2017 میں بنی تھی، ان کی جو ریکمنڈیشنز آئی تھی، اس ریکمنڈیشن میں ایک ریکمنڈیشن تھی کہ اسحاق ڈار کے خلاف ایسٹ بیانڈ مین کا انکوائری شروع کی جائے۔ اسی طرح سے جو دوسری بات تھی جو ریفرنس کے حوالے سے تھی، جو نواز شریف صاحب کے ریفرنس بار بار دے رہے تھے بریگیڈیئر مصدق عباسی، اس میں بھی بریگیڈیئر مصدق عباسی جو ان کے بقول یہ ان کا کلیم ہے کہ جسٹس فرخ عرفان خان صاحب نے وہ فیصلے دیے تھے، لیکن وہ فیصلے جسٹس فرخ عرفان خان 2 رکنی بینچ کے ممبر تھے، جسٹس فرخ عرفان خان صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ تینوں کے تینوں ریفرنسز قواش کر دیا جائیں، اور نیب کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ری انویسٹیگیشن کرے، جبکہ دوسرے جج جو تھے، جج صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ قواش کر دی جائے، لیکن نیب اگر ری انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہی ہے تو کرنے دیا جائے، جس پر کہ یہ کیس جو تھا، فیصلہ جو تھا، وہ ریفری جسٹس کے پاس چلا گیا تھا، سردار شمیم خان صاحب کے پاس۔ سردار شمیم خان صاحب نے فیصلہ دیا تھا، فرخ عرفان خان صاحب کے فیصلے کی انہوں نے سیکنڈ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ قواش کر دیا جائے اور نیب کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ری انویسٹیگیشن کریں۔ بہرحال ہم نے اپنی جگہ پہ کوشش کی، اب بھی انتظار رہے گا کہ اگر وہ
کسی وقت میں اپنا جواب دے سکیں، اپنا موقف دے سکیں، اپنا ورشن دے سکیں کہ وہ اس وقت کیا کہنا چاہ رہے تھے اور ان کے منہ سے کیا نکل گیا اور اب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فیکچول ڈسٹورشن یا میں نے کی ہے یا بریگیڈیئر مصدق عباسی نے کی ہے. اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ شو میں آیا. تو عمر چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو سیاستدان ہوتے ہیں، پھر وہ سیاسی عہدوں پر بھی فائز ہوتے ہیں، پھر وہ کلیدی عہدوں پہ بھی جاتے ہیں. تو سم ٹائم یہ دیکھنے میں آیا کہ فیکچول ڈسٹورشن کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. کیا آیا ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی معلومات کمزور ہوتی ہیں، یا کوئی سیاسی اس کی مصلحت ہوتی ہے جس کے بنا پر یہ کیا جاتا ہے؟ جیسے مصدق عباسی صاحب ہیں، بریگیڈیئر جو ڈی جی نیب بھی رہے ہیں، پھر اس کے بعد عمران خان کے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں. جب شہزاد اکبر صاحب چلے گئے تھے ان کو عہدہ مل گیا تھا. پھر اس کے بعد آج کل وہ پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی کے وہ ایڈوائزر ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور پبلک پروسیکیوشن. تو اتنے اہم عہدوں پہ فائز رہنے کے باوجود نیبی کے متعلق بہت ساری باتوں میں فیکچول ڈسٹورشن سامنے آتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ نے اچھا خاصا انویسٹیگیشن کا کام کیا. تو کیا یہ سیاستدان ہمارے جو ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں یا پھر کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کے تحت یہ کر جاتے ہیں؟ آپ نے بتایا نا کہ وہ کن اہم عہدوں پر تعینات رہے ہیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ جو عہدے بھی ملتے ہیں یہ میرٹ سے زیادہ ایک موٹیو کی بنیاد پر ملتے ہیں کہ کون بندہ کون کیا کام کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے جو معلومات ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. اگر کوئی بندہ کرائسس میں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کوئی اور طرح کی معلومات دے رہے ہوتے ہیں. جب وہ کوئی آؤٹ آف کرائسس ہوتا ہے یا ان پاور ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہماری معلومات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں یا ہم خاموشی اختیار کر جاتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے ان کے یہ جو ہماری ہے نا ایک انٹلیکچوئل انٹیگریٹی، جو کہ آپ ایک پبلک آفس میں ہوں اور اس معاملے میں آپ کو ایک رول ماڈل بننا چاہیے اور جو آپ سمجھتے ہیں درست وہ آپ کو بات کرنی چاہیے، نو میٹر کہ وہ کسی کی فیور میں جا رہی ہے یا کسی کے اگینسٹ جا رہی ہے. ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز ہوتی نظر نہیں آتی. یہ یعنی اب یہ دیکھیں جس طرح آپ نے وہ اسحاق ڈار صاحب والا کیس ہے تو یعنی وہ مشرف صاحب کے دور میں بند ہوا کہ جب اس کو چلنا چاہیے تھا. اگر وہ بند ہو گیا تو 16 سال بعد کھلا ہے تو اس میں اوور آل تو ایک پولیٹیکل موٹیو نظر آتا ہے. اب یہ اگر وہ عباسی صاحب ادھر ہوتے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ بہتر سے آئیڈیا ہو جاتا کہ وہ 16 سال کیسے بند رہا اور جب پریزیڈنٹ مشرف جو ہے وہ پاور میں تھے تو اس کو کس نے بند کرانے کی کوشش کی تھی. تو یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ عمر چیمہ صاحب کیا جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کی کوئی ایسی مصلحت نہیں ہوتی؟ وہ تو اس کو جب فیکٹس کا پتہ چلتا ہے، اگر وہ جرنلسٹ ہے تو فیکٹس کا پتہ چلتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فیکٹس الف کے بارے میں ہیں، بے کے بارے میں ہیں، پے کے بارے میں. وہ تو دیکھتا ہے میرے پاس فیکٹس آ گئے ہیں، پھر وہ فیکٹس کے ساتھ آتا ہے. تو یہ چیز کیا سیاستدانوں کو جو سیاسی عہدوں پہ کلیدی عہدوں میں فائز ہوتے ہیں، کیا ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے آڑے میں کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے فیکٹس کے ساتھ ڈسٹورشن شروع کر دیتے ہیں؟ وہ نہیں، میرے خیال ہے جو جرنلسٹ ہیں ان پر بھی یہ بات جو ہے وہ اکراس دا بورڈ اپلائی نہیں ہوتی کہ سارے بڑے کو حق گو ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جرنلسٹوں میں بھی کہ جو ایک جو وقت کے دائرے کے مخالف بھی چلنا جانتے ہیں یا ایک جرت رکھتے ہیں. زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہی المیہ ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہوگی اس طرح کے تبصرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ولن بنا ہوگا اس کو اور زیادہ ولن بنا دیتے ہیں، جو ہیرو ہے اس کو سر پر اٹھا لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف گورنمنٹ کے لوگوں تک محدود نہیں ہے، یہ ہماری جو ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ایک جرنلزم کلاس ہے اس میں بھی کافی حد تک پائی جاتی ہے. عمر چیمہ صاحب یہ بتائیں، آخری سوال آپ سے ہے، کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یا کوئی وقت ہوگا جس کو بہت عرصے بعد وہ وقت آئے گا کہ جب ہم
فیکچول ڈسٹورشن کی بجائے ہم حق پہ چلنا شروع کر دیں گے. ویسے تو ہر کوئی بات یہی کر رہا ہوتا ہے کہ جو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تو حق کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنی کہی ہوئی بات کو حق کی بات کہتا ہے. وہ فیکٹس کی طرف تو جاتا ہی نہیں کہ فیکٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, فیکٹس کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں, حقائق کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی کہی ہوئی بات کو حق سمجھتا ہے. تو اس میں کوئی تبدیلی ہوگی کسی زمانے میں جا کر؟ ممکن ہے جب ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے, یعنی کہ ہم جو ہے کہ نیمنگ شیمنگ کرتے رہیں گے, وہ بے شک جرنلسٹ ہو یا کوئی ایک پبلک آفس ہولڈر ہو جو غلط بات کے, اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ آپ اگر اس کو درست سمجھتے ہو کیسے سمجھتے ہو, یعنی کہ ہمیں اس کو ایک ایزی واک اوور نہیں دینا چاہیے. تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس کا نقصان بھی بہت ہو رہا ہے. یہ جو مس لیڈنگ قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں یا حقائق بیان کیے جاتے ہیں, ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے, یعنی کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ کس لیول کی بددیانتی ہے. حالانکہ اسی سے یہ پرسیپشن جو ہے ہم کسی کے خلاف کرتے ہیں یا کسی کے حق میں کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپوز کر رہے ہوتے ہیں اسی بنیاد پر. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو جرنلسٹ کلاس ہے اس کو اپنے سے شروع کرنا چاہیے, اور یعنی اور بھی ان کے علاوہ بھی اگر کوئی باقی لوگ بھی کریں تو ان کو بھی انہیں کال آؤٹ کرنا چاہیے, ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب کہ آپ نے اپنی آگاہ کیا تجربہ. عمر چیمہ صاحب کا ICIJ کے یہ ریپریزنٹیٹیو ہے پاکستان میں. تو بات وہی کر رہے تھے کہ سیاستدان کو, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو, اس کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے. میکسیمم ہوتا یہ ہے کہ فیکچول ڈسٹورشن سے بچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. مجھے نہیں پتہ سے بہت ساری چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے. اگر میں سکرین پہ بیٹھا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا نہیں علم, تو میں بہت ساری چیزوں سے بچ جاؤں گا. اگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, مجھے ہر چیز کا علم ہے, میں اس کو بھی جانتا ہوں تو میں اس کو بھی جانتا ہوں, تو میرے پھنسنے کا امکان زیادہ رہے گا فیکچول ڈسٹورشن سے, حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے سے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.